بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواها وتمنى على الله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز مسلمان بھائیو، آج کی ہم اس مختصر سی گفتگو کے اندر حدیث مبارکہ کا کچھ مفہوم بیان کریں گے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عقل مندی کا معیار کیا ہے، عقل مند انسان کون سا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے، اپنے من کو پہچان لے، اور پھر وعمل لما بعد الموت، اعمال وہ کرے جو اسے مرنے کے بعد والی ہمیشہ کی زندگی میں کام آئیں گے، وہ عقل مند انسان ہے۔ اگرچہ ہماری نظروں کے اندر عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دنیا بہت سی حاصل کر لے، کسی بڑے عہدے پہ فائز ہو جائے، دنیا والے اسے بڑا لائق اور فائق سمجھیں، ہم اسے عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کا معیار یہ نہیں بیان فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے اور پھر اس کے بعد اعمال وہ کرے جو اسے مرنے کے بعد والی ہمیشہ کی زندگی میں کام آئیں گے۔ یہ نفس کیا چیز ہے؟ یہ انسان کا من، یہ نفس، یہ چاہت، یہ خواہش، یہ کیا چیز ہے؟ اگر انسان قرآن کریم کا مطالعہ بغور کرے، سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نفس تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نفس امارہ جو انسان کو ہر وقت برائی کا حکم دیتا ہے، آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے اندر کا شیطان جو ہر وقت انسان کو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ نفس امارہ ہر وقت برائی کا، برائی کا حکم دیتا ہے۔ انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے، اب وہ نفس امارہ، اندر کا نفس، وہ یہ کہتا ہے کہ ارے ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، آخری وقت میں جا کے توبہ کر لینا، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، ابھی کیوں اتنی مشقت برداشت کرنا چاہتا ہے۔ انسان زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے، یہ اندر کا نفس، اندر کا شیطان، یہ نفس امارہ انسان کو وہ خیرات کا کام، زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے روکتا ہے، اور یہ بات اندر ڈالتا ہے کہ یوں مال خرچ کرنے سے تیرے پاس پیسہ کم ہو جائے گا، دولت کم ہو جائے گی، یہ نفس امارہ ہے۔ اور دوسرا نفس، نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ 29واں پارہ سورہ قیامہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ نفس لوامہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جس وقت کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے، اندر سے ایک آواز آتی ہے، اپنا ضمیر، جس انسان کے اندر ابھی ضمیر بیدار ہے، وہ اندر کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ ارے تو یہ غلط کام کر رہا ہے، تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ انسان نماز چھوڑتا ہے، نفس ملامت کرتا ہے، برائی کا کوئی بھی کام کرنے لگے، اندر کا نفس ملامت کرتا ہے، یہ ہے نفس لوامہ۔ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ، جس کا کام نفس لوامہ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے نفس لوامہ کی بات مانے، اس برائی کو چھوڑ دے، نیکی کو اختیار کر لے، پھر اندر ایک اطمینان، ایک سکون پیدا ہوتا ہے، یہ ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کی مخالفت کرنا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مہاجر، اصل ہجرت کرنے والا وہ شخص ہے جو گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر، اپنے نفس کو پہچاننے کے بعد گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پہ آ جائے، یہ اصل میں اصل مہاجر یہ ہے۔ اور یہ انسان کے اندر کا نفس، نفس امارہ، اس کی مخالفت کا حکم دیا گیا۔ والمجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، ہر دل میں آنے والی بات کے اوپر عمل نہ کرنے لگ جائے۔ اور پھر نفس لوامہ، اندر سے نیکی کا حکم دینے والا، برائی پر ملامت کرنے والا، اور اگر انسان نیکی کے راستے پہ چل پڑے، اندر جو اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اب جو انسان اپنے نفس کو پہچانے، پھر اس کے بعد اپنی زندگی، عملی زندگی بنائے، اصل میں وہ شخص ہے عقل مند انسان، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اور پھر مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد میں آنے والی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری میں لگ گیا۔
اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ عقل مند انسان ہے۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ اپنی زندگی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جب چھوٹے سے تھے، گلی کوچوں میں جس طرح بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی بنٹے لے کے کھیل رہا ہے، کوئی اخروٹ لے کے کھیل رہا ہے، اس طرح کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ قریب ہی بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگے، چھوٹے سے بچے تھے یہ بھی، اب ان کے بچپن کا یہ واقعہ ہے، شاید اس بچے کے پاس کھیلنے کے لیے کوئی چیز نہیں، کہا بھئی ہم آپ کو کھلونے لے کر دیتے ہیں، آپ ان کھیلیں ان بچوں کے ساتھ، آپ کی جو کھیلنے کی عمر ہے۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ اپنی اس بچپن کی عمر میں بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں اللہ نے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر کہنے والے نے کہا رہا ابھی تو آپ چھوٹے سے بچے ہیں، معصوم ہیں، کھیلیں کودیں آپ۔ تو پھر حضرت بہلول رحمہ اللہ کہنے لگے میں نے گھر میں اپنی ماں کو دیکھا ہے، جب وہ لکڑیوں کو آگ جلانے لگتی ہے، سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے تنکے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، پہلے انہیں آگ لگاتی ہے، بعد میں بڑی لکڑیوں کو ان میں ڈالتی ہے اور آگ جلاتی ہے۔ تو کہیں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کل قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ جلانے کے لیے کہیں پہلے چھوٹوں کو نہ پھینک دے۔ حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، چھوٹے بچے تو معصوم ہیں، یہ تو جنت کی کلیاں ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے بچپن کی عمر کے اندر جب بچوں کی عقل ناقص ہوتی ہے، اس وقت انہوں نے کتنا مضبوط جواب دیا تھا کہ ہمیں اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ تو اصل میں موت کی تیاری، مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں جو چیزیں کام آئیں گی ان کی تیاری انسان اس دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے جو کہ عارضی زندگی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعاجز من اتبع هواها وتمنى على اللہ، گناہگار انسان، فاجر انسان اور بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ من اتبع هواها، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو جی میں آیا وہ کر لیا، نہیں دیکھا کہ اس بارے میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائی، میرے اساتذہ کی کیا تعلیم ہے اور میرے والدین کی کیا تربیت ہے، کچھ بھی نہیں سوچا، بلکہ اپنی خواہشات کی اتباع کی، اور پھر وتمنى علی اللہ، ساری امیدیں، ساری تمنائیں، ساری خواہشاتیں اللہ رب العزت کے اوپر وابستہ کر لیں گے۔ اللہ غفور رحیم ذات ہے، اللہ معاف کر دے گا، کوئی شک نہیں، اللہ غفور رحیم ذات ہے، لیکن من بعد توبتها لغفور الرحیم، پہلے توبہ کرنی پڑے گی، گناہوں کی گندی زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں والی پاکیزہ زندگی کو اپنانا پڑے گا، پھر اللہ غفور رحیم ذات ہے۔ تو آج کی ہماری اس گفتگو کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، عمل کرتا ہے، موت کے بعد والی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی تیاری اس عارضی زندگی کے اندر کرتا ہے۔ اور پھر عاجز، فاجر اور اس طرح بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور پھر امیدیں اللہ رب العزت کے اوپر وابستہ کر لیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔